بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل ہے سیسوم، سبق نمبر 41، استصحاب کے متعلق علماء کے اقوال۔ استصحاب کے بارے میں تقسیمات مکمل کرنے کے بعد سبق نمبر 41 میں استصحاب کے بارے میں علماء کے اقوال بیان کریں گے۔ تو یہ اقوال انہی تقسیمات کی روشنی میں سامنے آتے ہیں، اور صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ یہ اقوال جہاں تک میں نے ابتدائی تحقیق کی ہے 11 اقوال ہے، اور ممکن ہے اس سے زیادہ بھی اقوال ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے استصحاب کے متعلق تمام اقوال کو 11 اقوال میں خلاصہ کیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جو کچھ علماء کے اقوال میرے سامنے آیا ہے وہ 11 اقوال ہے، اور یہ ابتدائی تحقیق کے مطابق ہے۔ پہلا قول بطور مطلق بغیر کسی تفصیل کے استصحاب حجت ہے۔ یہ قول جناب آخوند خراسانی اور مرحوم مظفر کا ہے۔ دوسرا قول پہلے قول کے برعکس ہے، بطور مطلق استصحاب حجت نہیں ہے۔ یہ قول جناب سید مرتضیٰ اور ابن زہرہ وغیرہ کا ہے۔ تیسرا قول مستصحب امر وجودی اور امر عدمی کے درمیان تفصیل دی ہے۔ اب یہ دو قول پہلے بطور مطلق اقوال ہے، اس کے بعد جتنے بھی اقوال ہے وہ تفصیل ہے۔ کسی طریقے سے پہلے جو تقسیمات ہم نے کی ہے ان تقسیمات کی روشنی میں تفصیل والے اقوال ہے۔ تیسرے قول میں مستصحب امر وجودی اور عدمی کے درمیان تفصیل دی ہے۔ عدمی میں حجت ہے اور وجودی میں حجت نہیں ہے۔ اس قول کے قائل جناب ابو حنیفہ کے پیروکار ہے اور علماء شیعہ میں سے شریف العلماء اور صاحب ریاض ہے۔ چوتھا قول امور خارجی یعنی موضوعات اور بطور مطلق حکم شرعی کلی ہو یا جزئی ہو کے درمیان تفصیل دی ہے۔ چوتھے قول میں مستصحب امر خارجی ہو یعنی موضوعات ہو اور حکم شرعی ہو۔ حکم شرعی میں حکم شرعی کلی اور جزئی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان تفصیل دی ہے۔ احکام میں استصحاب معتبر ہے لیکن موضوعات میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ یہ قول جناب محقق خانساری کا ہے۔ پانچواں قول حکم شرعی کلی اور حکم شرعی جزئی کے درمیان تفصیل دی ہے۔ مستصحب حکم شرعی کلی ہو یا حکم شرعی جزئی ہو، ان کے درمیان تفصیل دی ہے۔ حکم شرعی کلی میں عدم نسخ والی صورت کے علاوہ استصحاب حجت نہیں ہے، لیکن احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب معتبر ہے۔ یہ قول بعض اخباریین کا ہے۔ چھٹا قول حکم جزئی اور حکم کلی اور موضوعات کے درمیان تفصیل دی ہے۔ استصحاب فقط حکم جزئی میں معتبر ہے لیکن احکام کلی اور موضوعات میں حجت نہیں ہے۔ یہ قول جناب محقق خانساری کے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ساتواں قول احکام وضعی یعنی خود اسباب اور شروط اور موانع اور احکام وضعی سے مربوط احکام تکلیفی میں اور دوسرے احکام شرعی کے درمیان تفصیل دی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت میں استصحاب معتبر ہے۔ پہلی صورت یعنی احکام وضعی سے مراد خود اسباب و شروط و موانع میں استصحاب معتبر ہے، اور ان احکام تکلیفی میں جو احکام وضعی سے مربوط ہے، لیکن دوسری صورت میں معتبر نہیں ہے۔ دوسری صورت یعنی احکام تکلیفی میں استصحاب معتبر نہیں مانا ہے۔ یہ قول جناب ملا عبداللہ فاضل تونی کا ہے۔ آٹھواں قول اگر مستصحب دلیل اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو چکا ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔
یہ قول جناب امام محمد غزالی کا ہے۔ 8ویں قول میں مستصحب حکم شرعی کی دلیل کے اعتبار سے تفصیل دی ہے۔ اگر مستصحب کی دلیل اجماع ہو تو استصحاب حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اگر اجماع کے علاوہ دوسرے ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس صورت میں استصحاب معتبر قرار دیا ہے، اور یہ قول جناب امام غزالی کا ہے۔ 9واں قول شک مقتضی اور شک رافع کے درمیان تفصیل دی ہے۔ شک مقتضی میں استصحاب کو حجت نہیں مانا ہے، لیکن شک رافع والی صورت میں استصحاب معتبر مانا ہے۔ یہ قول خود جناب شیخ اور محقق حلی اور صاحب معالم کا ہے۔ 9واں قول جیسا کہ بعد میں تفصیلات آنے والے ہیں، خود شیخ انصاری نے اسی قول کو انتخاب کیا ہے، اور اس سے پہلے شیخ سے پہلے محقق حلی نے اور صاحب معالم نے اسی قول کو انتخاب کیا ہے۔ 10واں قول 9ویں قول کے مطابق ہے، لیکن شک رافع کی صورتوں میں سے فقط وجود رافع والی صورت میں استصحاب معتبر ہے۔ شک رافع کے کئی صورتیں پہلے ہم نے بنائی ہے، تقریباً وجود رافع کی ایک صورت اور رافعیت موجود کی 4 صورتیں، یعنی ٹوٹل شک رافع کے 5 صورتیں بنائی ہے۔ ان میں سے شک رافع والی صورت میں وجود رافع والی صورت میں استصحاب معتبر ہے، لیکن رافعیت موجود کی تمام صورتوں میں اور شک مقتضی میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ یہ قول جناب محقق سبزواری کا ہے۔ 11واں قول آخری قول یہ ہے، 10ویں قول کے مطابق تفصیل دی ہے، فقط ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ شک مقتضی اور رافعیت موجود کے 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ رافعیت موجود کی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 صورتوں میں استصحاب حجت نہیں ہے، اس کے ساتھ شک مقتضی میں استصحاب حجت نہیں ہے، لیکن شک رافع اور رافعیت موجود کے اقسام میں سے مصداق میں تردد والی صورت میں استصحاب حجت ہے۔ یہ قول بھی جناب محقق خانساری کا ہے۔ آخر میں صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ اگر ہم اصول اور فروع میں استصحاب کے بارے میں بحث کرنے والے علماء کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اقوال کی تعداد 11 سے زیادہ ہو سکتی ہے، بلکہ ایک عالم کے 2 اقوال یا اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے، مگر ان ابحاث میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ آخر میں جناب شیخ نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اصول و فروع میں علماء کے اقوال کا مطالعہ کرے تو 11 اقوال سے زیادہ بھی ہونا ممکن ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام اقوال کو گننا اور ان میں ٹائم ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ هذه جملۃ ما حذرنی من کلمات، جناب شیخ فرما رہا ہے کہ هذه جملۃ ما حذرنی من کلمات، علماء کے کلمات میں سے جو کچھ میرے سامنے حاضر ہوا ہے ان کلمات کا کچھ خلاصہ ہے، ان کا بعض حصہ ہے، جملہ معنی بعض حصے ہے۔ والمتحصل منها فی بعض النظر 11 قولا، اور ان کلمات میں سے ابتدائی نظر میں جو اقوال حاصل ہوتا ہے وہ 11 قول ہے۔ الاول پہلا قول، القول بالحجیت مطلقاً، استصحاب مطلقاً حجت ہونے والا قول ہے، بغیر کسی تفصیل کے جو بھی اقسام ہو استصحاب حجت ہے۔ الثانی عدمها مطلقاً، دوسرا قول استصحاب بطور مطلق بغیر کسی تفصیل کے تمام صورتوں میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ الثالث التفصیل بین العدمی والوجودی، اور تیسرا قول مستصحب امر عدمی اور امر وجودی کے درمیان تفصیل دی ہے، امر عدمی میں حجت ہے، امر وجودی میں حجت نہیں ہے۔ الرابع چوتھا قول التفصیل بین الامور الخارجیہ و بین الحکم الشرعی مطلقاً، کہ امور خارجیہ یعنی موضوعات میں اور بطور مطلق حکم شرعی میں تفصیل دی ہے، تو احکام شرعیہ میں استصحاب کو
معتبر مانا ہے، امور خارجیہ میں معتبر نہیں مانا۔ الخامس پانچواں قول التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی وغیرہ، خود حکم شرعی کلی اور جزئی میں تفصیل دی ہے۔ فلا یعتبر فی الاول، حکم شرعی کلی میں معتبر نہیں ہے، الا فی عدم النسخ، فقط حکم شرعی کلی کے ایک صورت میں استصحاب معتبر ہے، وہ عدم نسخ والی صورت ہے۔ باقی احکام شرعی کلی میں استصحاب حجت نہیں ہے، لیکن احکام جزئی اور موضوعات میں حجت ہے، اور یہ اخبارین کا نظریہ ہے جیسا کہ پہلے بتا دیا۔ السادس چھٹا قول التفصیل بین الحکم الجزئی وغیرہ، حکم جزئی اور غیر حکم جزئی میں تفصیل دی ہے۔ فلا یعتبر فی غیر الاول، اور استصحاب غیر اول میں معتبر نہیں ہے۔ غیر اول یعنی حکم جزئی کے غیر میں، یعنی حکم کلی میں معتبر نہیں ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ، اور یہ قول ہے جو پہلے گزر گیا، أَنَّهُ رَبَّمَا يُسْتَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ الْخَانسَارِي، کبھی اس قول کو ظاہر کیا جاتا ہے محقق خانساری کے کلام سے، فی حاشیت شرح الدروس، شرح دروس کے حاشیے میں محقق کے کلام سے اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے، علامہ حکاہ السید فی شرح الوافیہ، جیسا کہ سید صدر نے کتاب شرح وافیہ میں حکایت کی ہے۔ اس حکایت کے مطابق یہ بات جناب محقق خانساری کی حاشیہ شرح دروس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ساتواں قول التفصیل بین الاحکام الوضعیہ والاحکام التکلیفیہ التابعۃ لہا وبین غیرہا، اور ساتواں قول فاضل تونی کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ احکام وضعیہ اور غیر احکام وضعیہ میں تفصیل دی ہے، اور احکام وضعیہ سے مراد یعنی نفس الاسباب والشروط والموانع، احکام وضعیہ سے میری مراد خود اسباب اور شروط موانع ہے۔ اور احکام تکلیفیہ التابعۃ لہا، وہ احکام تکلیفی جو احکام وضعی کے تابع ہے، ان میں استصحاب معتبر ہے۔ وبین غیرہا من الاحکام الشرعیہ، اور احکام وضعیہ کے علاوہ دوسرے احکام شرعیہ میں تفصیل دی ہے۔ فیجری فی الاول دون الثانی، استصحاب پہلے میں جاری ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا، یعنی احکام وضعی میں اور احکام وضعی کے تابع احکام جاری ہوگا، اور دون الثانی سے مراد احکام شرعی میں، فقط احکام شرعی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ الثامن آٹھواں قول التفصیل بین ما ثبت بالاجماع وغیرہ، تفصیل دیا ہے ان احکام میں جو اجماع سے ثابت ہوا ہو، یعنی مستحب حکم شرعی ہونے کی صورت میں ما ثبت بالاجماع، جو اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، وغیرہ غیر اجماع سے ثابت ہو جائے، غیر اجماع یعنی باقی ادلہ سے ثابت ہو جائے، ان دونوں میں تفصیل دی ہے۔ فلا یعتبر فی الاول، پس پہلی صورت میں استصحاب معتبر نہیں ہے، یعنی ما ثبت بالاجماع والی صورت میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ اگر مستحب اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو تو استصحاب معتبر نہیں ہے، اگر غیر اجماع کے جیسے ثابت ہو تو معتبر ہے، اور یہ قول جیسا کہ پہلے خلاصے میں بتایا جناب امام محمد غزالی کا ہے۔ التاسع نواں قول التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیلہ او من الخارج استمرارہ فشک فی الغایۃ الرافعۃ لہ، نواں قول تفصیل ہے بین کون المستصحب مما ثبت بدلیلہ، کہ مستحب ایسی چیز میں سے ہو جو اس کے دلیل سے ثابت ہوتا ہو، یا من الخارج یا قرینہ خارجی سے ثابت ہوتا ہو، استمرارہ مستحب کا جاری ہونا ثابت ہوتا ہو، فشک فی الغایۃ الرافعۃ لہ، پھر اس مستحب کے رافع کے غایت کے بارے میں شک ہو جائے، یعنی شک کے رافع کی بات کر رہے ہیں، شک کے رافع میں استصحاب حجت ہے۔ وبین غیرہ، اور غیر رافع یعنی شک مقتضی میں حجت نہیں ہے، یعنی قول تاسع کا خلاصہ یہ ہے کہ شک رافع میں استصحاب حجت ہے، شک مقتضی میں حجت نہیں ہے۔ فیعتبر فی الاول، پہلے میں معتبر ہے، جس میں حکم کا دلیل یا مستحب کی دلیل اس کے استمرار پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے رافع میں شک ہوتا ہے،
تو اس میں استحباب معتبر ہے، دون الثانی دوسرے میں معتبر نہیں ہے. دوسرا یعنی شک مقتضی میں مستحب کہ جاری رہنا ثابت نہ ہو تو استحباب معتبر نہیں ہے. کما ہوا ظاہر المعارج، جیسا کہ یہ بات کتاب معارج الاصول جناب محقق ہیلی کی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے. العاشر هذا التفصیل مع اختصاص الشک بوجود الغایہ کما هو الظاہر من المحقق السبزواری کما سیجیء من کلامہ. اور 10واں قول هذا التفصیل، یہی تفصیل ہے، یعنی شک کے رافع اور شک کے مقتضی میں تفصیل دی ہے. اما مع اختصاص الشک بوجود الغایہ، اما شک کے رافع کو خاص کیا ہے وجود غایت کے ساتھ، مطلب یعنی وجود رافع میں شک ہو جائے تو اس حساب حجت ہوگا. اما رافعیت موجود کے بارے میں جو صورتیں ہیں اس میں حجت نہیں ہے. کما ہوا الظاہر من المحقق السبزواری، جیسا کہ یہ مطلب جناب محقق سبزواری کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے. کما سیجیء من کلامہ، جیسا کہ عن قریب اس کے کلام آئے گا. الحادی عشر، آخری قول ہے 11واں قول، زیادت الشک فی مصداق الغایہ من جہت الاشتباہ المصداقی دون المفہومی. 11واں قول اسی 10ویں قول کی طرح ہے، یعنی وجود رافع میں استحباب معتبر ہے اور شک کے مقتضی میں معتبر نہیں ہے، اور رافعیت موجود میں سے ایک صورت میں استحباب معتبر قرار دیا ہے. زیادت الشک فی مصداق الغایہ، اس شک کو بڑھایا ہے یہاں پہ 11 تفصیلی قول میں، اس شک کی صورت کو بڑھا دیا ہے جو غایت کی مصداق میں شک ہوتا ہو، یعنی رافعیت موجود کی اس صورت کو بڑھایا ہے جہاں پہ من جہت الاشتباہ المصداقی دون المفہومی، جس میں مصداق خارجی میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے شک ہوتا ہے، دون المفہومی، اما مفہوم میں شک نہیں ہے، مفہوم واضح و روشن ہے، لیکن اس کے مصداق کے دو افراد میں تردد و شک کی وجہ سے رافعیت موجود میں شک ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی استحباب معتبر قرار دیا ہے. کما ہوا ظاہر ما سیجیء من المحقق الخانساری، جیسا کہ یہ بات عن قریب آنے والا ہے، یہ قول بھی محقق خانساری کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے. بس یہاں تک 11 اقوال کی فہرست مکمل ہو گئی. اس کے بعد آخر میں جناب شیخ فرماتے ہیں ثم انه لو بني على ملاحظة ظواہر کلمات من تعرض لهذه المسألة في الاصول والفروع. جناب شیخ فرماتے ہیں اصول و فروع میں اس مسئلے کو چھیڑنے والے، بحث کرنے والے علماء کے کلام کے ظواہر کا ملاحظہ کرنے پر اگر بنیاد رکھے تو لزادت الاقوال على العدد المذکور بکثیرین، تو اقوال کی تعداد عدد مذکور سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، یعنی اقوال کی تعداد تو ہم نے 11 بتا دیا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بل يحصل لعالم واحد قولان او ازید فی المسئلہ، بلکہ ایک شخص کے لیے، ایک فقیہ یا ایک مجتہد کے لیے 2 قول یا 2 قول سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک عالم کے نزدیک 2 اقوال بھی یا 2 سے زیادہ بھی اقوال ہو سکتا ہے. فی المسئلہ، مسئلہ استصحاب میں زیادہ اقوال بھی ہو سکتے ہیں. الا ان صرف الوقت فی ھذا مما لا ينبغی، آخر میں جناب شیخ فرما رہے ہیں کہ مگر اس مسئلے میں اقوال کی تعداد کو گننے کے مسئلے میں وقت ضائع کرنا مما لا ينبغی، ایسے مسائل میں سے ہے، ایسے مطالب میں سے ہے جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی قیمتی ہے، وقت قیمتی چیز ہے، اس کو فضول کاموں میں صرف نہیں کرنا چاہے، بلکہ جو اہم مطالب ہے ان کو بیان کرنا ضروری ہے، جو غیر اہم مطالب ہے وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.